پاسورڈ مولانا حاضرین ناظرین کرام، آج کا پروگرام ہم بات کرنے والے ہیں پولیٹکس کے حوالے سے، ہم بات کرنے والے ہیں ہسٹری کے حوالے سے، ہم بات کرنے والے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، ہم بات کرنے والے ہیں رائٹ اور لیفٹ ونگ کے حوالے سے، رائٹ اور لیفٹ اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے۔ جب کبھی بھی ہم رائٹ اسکول آف تھاٹ کی یا رائٹ ونگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود ریپبلکنس کی طرف چلا جاتا ہے، کنزرویٹو اپروچ کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب ہم لیفٹ سائڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ڈپلومیسی کی طرف یا ڈیموکریٹک رویے کی طرف یا لبرلزم کی طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رائٹ ویو یا رائٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہاں ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید پرو ملیٹنٹ ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وار جو ہے وہ جنگوں کا جو جنگ ہے یا وار ہے وہ اصل میں مسائل کا حل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے، وہ پرو ریلیجیس ہوتے ہیں، وہ اینٹی گے ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ اینٹی انوائرمنٹلسٹ ہوتے ہیں، وہ لو ٹیکسز کی بات کرتے ہیں۔ جبکہ ہم لبرلزم کی بات کب کرتے ہیں، جبکہ ہم ڈیموکریسی کی یا ڈیموکریٹک رویے کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو وار کے اگینسٹ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وار مسائل کا حل نہیں ہے، جنگ مسئلے کو حل نہیں کرتی بلکہ مسئلے کو بڑھا دیتی ہے، ریلیجن اور اسٹیٹ سیپریٹ ہونا چاہیے، انٹائرلی ڈفرینٹ۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گیزم یا اس قسم کی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنل مسئلے ہیں، ان کو اتنا چھیڑتے نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ انوائرمنٹلسٹ ہوتے ہیں اور یہ ہائی ٹیکسز کی بات کرتے ہیں۔ ہائی ٹیکسز کے اوپر ناظرین کرام، مجھے اپنے دوست ڈاکٹر شرف الدین یاد آ گئے، اس لیے کہ کل ہی میں ان سے فون پہ بات کر رہا تھا اور انہوں نے مجھ سے کیا کہا کہ بلند، تم بھی ڈاکٹر ہو، میں بھی ڈاکٹر ہوں، تم بھی سخت کام کرتے ہو، میں بھی سخت کام کرتا ہوں، ہم راتوں کو ہسپتالوں میں جاگتے ہیں، ہم نے خاصا انویسٹ کیا اکیڈمیکلی بھی، اور ہم ہائی ٹیکسز پے کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو شاید ہماری طرح محنت نہیں کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید وہ آئیڈیالوجی فیل ہو جاتی ہیں جو انسانی نیچر کو ریفلیکٹ نہیں کرتی، انسانی ڈرائیو کی طرح نہیں ہوتی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ کمیونزم بھی فیل ہو گیا، کیونکہ اس میں شاید اس امبیلنس کو کلیئر نہیں کیا گیا، ریزالو نہیں کیا گیا۔ ناظرین کرام، جب کبھی بھی اس طرح کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو خود بخود ذہن پاکستان کی طرف چلا جاتا ہے، پاکستان کی 65 سال کی تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارا ذہن سوچنے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو رائٹ اور لیفٹ ویو کی ٹرمنالوجی ہے، جو رائٹ اور لیفٹ تھنکنگ کی ٹرمنالوجی ہے، وہ کیا ہے؟ کیا یہ آربیٹری ٹرمنالوجی ہے یا یہ کوئی سیٹلڈ اور میننگ فل ٹرمنالوجی ہے؟ یہ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ لیفٹ جو ہے وہ زیادہ قبولیت کے حصے میں ہے۔ جب کبھی بھی لیفٹ کی بات آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں صاحب، عوام نے انہیں زیادہ قبول کیا ہے، انہیں فیض کی بات یاد آ جاتی ہے، ہمیں موسیٰ سے مارکس کے قصے یاد آ جاتے ہیں جو سبط حسن نے لکھے تھے، ہمیں انٹلیکچوئل لیول کی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب رائٹ کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں حاکمیت کی بات ہو رہی ہے، چیزوں کو طاری کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ممکن ہے کہ ایک نظریہ ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو، مگر یہ سارے سوالات میرے ذہن میں مجموعی طور پر تھے جب میں نے محسن ذوالفقار صاحب سے بات کی۔ مجھے لگا کہ مجھے محسن ذوالفقار صاحب کی اس جگہ ضرورت ہے۔ یہ وہ صاحب ہیں جن کا ہمیشہ سے جو صحیح معنوں میں لیفٹ کے آدمی ہیں، جو ساری زندگی پروگریسو تھنکنگ اور پروگریسو اپروچ اور پروگریسو رائٹنگ میں انوالو رہے۔ آپ کی کتاب فیض پر میرے سامنے رکھی ہے، ایلیوزو ڈان، جو فیض پر ایک ریمارکیبل کتاب ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کتاب ہمیں مشکل سے ملے، خصوصاً انگریزی میں۔ فیض کو جس طرح سے انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے وہ چیدہ مثالیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ ایجوکیشنلسٹ ہیں، آپ سے اس موضوع پر بھی میں بات کروں گا کہ بیسیکلی ایجوکیشنلسٹ کا مطلب کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اینٹی ریسسٹ ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں اور وہ میرے ساتھ ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سر، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ میرے پاس کئی ایک سوال تھے اور میں جاننا چاہوں گا، پہلا سوال کہ کیا کمیونزم جو ہے وہ رحلت فرما گیا ہے؟ رحلت تو نہیں کہہ سکتے کہ رحلت فرما گیا، کیونکہ کمیونزم کی جو تھیوری ہے وہ تو آفاقی تھیوری ہے۔ ہاں، غلطیاں جو ہوئی ہیں اس کے بعد جو کمیونسٹ موومنٹ کو نقصان پہنچائے گا وہ ہمارے سامنے ہے کہ روس میں کیا ہوا، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے جو سوشلسٹ ممالک تھے اس میں کیا ہوا۔ میرے خیال سے، یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ جو روح تھی کمیونزم کی یا سوشلزم کی وہ تھی ڈیموکریسی پر ڈپینڈ کرتی تھی کہ انر پارٹی ڈیموکریسی ہونا چاہیے اور عوام کی ڈیموکریسی ہونا چاہیے کہ عوام اس میں شامل ہوں، وہ عمل جو چینج کرنے کا ہے
اس میں عوام شامل ہو. یہ چیزیں پیچھے رہ گئیں اور کلٹ آف پرسنلٹی جو ہے مختلف ممالک میں، روس میں بھی چین میں بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. تو عوام وہ فورس نہیں رہی جو کہ ڈیموکریٹکلی ملک کو، سوسائٹی کو چینج کرے. اچھا سر، ایک بات مجھے بتائیے، ابھی میں اتفاق سے اپنے دوستوں سے مسلسل کانٹیکٹ میں رہتا ہوں، بلکہ ہمارے شہر کے ایک اور ایجوکیشنلسٹ ہیں، اور کسی حد تک ان کا بھی ذہن ہماری ہی طرح کا ہے، مگر یہ کہ آف کورس ہم سے زیادہ میچور، ہم سے زیادہ لکھنے والے اور بخول کیسے سمجھدار ہیں. کل میری ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی، ابرار حسن صاحب ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ استعمال کیا اور میں اس جگہ اٹکا. میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس کو ضرور ڈسکس کروں گا. انہوں نے کہا کہ مارکسزم خود مارکس کی نظر میں یہ تھا کہ یہ اس وقت گرو کرے گا جب کیپٹلزم میچور ہو جائے گا فلی طور پہ، کمپلیٹلی جب میچور جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیپٹلزم کے اندر سے کچھ ایسا روم نکلے گا کہ الٹیمیٹلی چیزیں کمیونزم کی طرف چلے جائیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کیپٹلزم نے انسان کو زیادہ اس کی فزیولوجی کے ساتھ ریفلیکٹ کیا، اور کیپٹلزم نے اپنے اندر وہ لچک رکھی کہ وہ اپنے آپ کو گرو کرتے چلے گئے، جبکہ کمیونزم بن ہی نہیں پایا. بخول کیسے سوشلزم کے بعد کمیونزم کو تو شاید درجہ ہی نہیں ملا، اور جو 13 ملکوں میں پریکٹس ہوا اور جو کچھ سامنے آیا وہ کچھ بہت زیادہ ایسا نہیں کہ ہم اس سے متاثر ہو جائیں. مسئلہ یہ میرے خیال میں ابرار بھائی کی بات اس تھوڑی بہت صحیح اس لیے ہے کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ ایکسپلائٹیشن پر بیس کرتا ہے گا، اور چند گھرانے یا چند مخصوص لوگ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں گے، تو وہ نکالتے رہتے ہیں اپنے ذریعے کہ وہ کنٹینیو رہے کیپٹلسٹ سسٹم. کمیونسٹ سسٹم کو جب روس میں شروع ہوا، سوشل سسٹم جو روس میں اس کو کافی مشکلات کا سامنا شروع سے. ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ صاحب اس زمانے میں تو بادشاہت تھی جب سوشلزم کی بات شروع ہوئی، جی، جبکہ انہوں نے بات کی کہ صاحب جب کیپٹلسٹ سوسائٹی بخول کیسے سیچوریٹ ہو جائے گی تو الٹیمیٹلی پھر کمیونزم کا راستہ بنے. مارکسزم جو ہے وہ ایک منجمد چیز نہیں ہے کہ جو مارکس نے کہہ دیا وہ اس وقت بھی لاگو ہوگا. مارکسزم خود ہی سکھاتی ہے کہ جو عوامل ہیں اس وقت اس کے مطابق کیا اسٹریٹجی ہونا چاہیے، تو وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ کیپٹلزم جو ہے وہ پھل جائے پھر نیچے گرے تو اس کی جگہ سوشلزم آئے گی، بلکہ سوشلزم لانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے. لوگوں کو، جماعتوں کو انٹینشنلی آگے بڑھنا پڑتا ہے کہ وہ چینج کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ خود بخود ایک یہ تھا کہ بھائی مارکسزم کا ہے کہ پہلے فیوڈلزم ہوگی، پھر کیپٹلزم ہوگی، پھر آٹومیٹکلی سوشلزم آ جائے گی اور سوشلزم پروگریس کر کے کمیونزم. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ ایک شعوری عمل ہے اس کو چینج کر، سوسائٹی کو چینج کرنے کا. ابھی جب میں نے آپ سے کہا کہ جب کمیونزم کا فوت ہو گیا ہے، وہ مجھے یوں خیال آیا ہے کہ نظریہ عام طور پہ کہتے ہیں نظریے کی اپنی زندگی جو بایولوجیکل لائف ہے وہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اس کو مر جانا ہے. ایسا پچھلے دنوں میری ڈسکشن ہوئی پروفیسر مبارک علی صاحب سے، اور یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعتاً زندگی جس طرح آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان جو ہے اس کے نئے رویے بنتے چلے جاتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ایک مخصوص رویہ چاہے وہ ریلیجیس ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، وہ ویسی ہی اس دور کی سوسائٹی کے انسان کو ریفلیکٹ کر سکے. تو الٹیمیٹلی نظریے کی بھی ایک بایولوجیکل لائف ہوتی ہے. کمیونزم کی بایولوجیکل لائف کی وجہ سے میں یوں ہی رکا تھا کہ کیا ایسا ہوا کہ وہ 70 سال کی زندگی جو ہمیں روس میں نظر آئی، اور وہ 13 ممالک میں جو تجربات نظر آئے، اور پاکستان ہندوستان میں تو خیر کوئی شکل ہی نہیں بن پائی. ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹسٹ ایلیمنٹ ہے جو پورا کا پورا اوور کم کر گیا. تو لیفٹ نے کیا رول پلے کیا؟ لیفٹ اس وقت کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح دیکھتے ہیں آپ. ابھی ساؤتھ امریکہ کے اندر جو موومنٹ چل رہی گی، لیفٹ کی موومنٹ، بہت سے لیفٹ کی موومنٹ جو ہے انہوں نے چینج کیا اپنے کو، ڈیموکریسی کو لے کر آئے، تاکہ جب انقلاب آئے، سماجی انقلاب آئے ملک میں، تو اس کو پروٹیکٹ جو ہے عوام کرے. صحیح. اور عوام میں اتنا سیاسی شعور ہونا چاہیے
کہ وہ پروٹیکٹ کر سکے. صحیح. ذوالفقار صاحب میں ایک آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، ایک چھوٹی سی میں خطا کی معافی چاہتا ہوں. ناظرین کرام ایک بریک کا وقت ہے، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور بھی اہم موضوعات ہیں اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. بس ایک شارٹ بریک کے بعد حاضر ہوں گے. یوں ہی اپنا خیال رکھیے. ویلکم بیک ناظرین. ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محسن ذوالفقار صاحب انگلینڈ سے آئے ہیں ہمارے پاس اور موضوع بہت اہم ہے. ہاں تو سر آپ فرما رہے تھے کمیونزم کے حوالے سے، تو گفتگو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی مثال لیں. پاکستان جس حالت میں ہے وہ ہم سب جانتے ہیں گے، اور جو نظام پاکستان کو صحیح راستے پہ لا سکتا ہے وہ سوشل کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں ہو سکتا، جس میں میجورٹی جو پاپولیشن ہے، مزدور اور کسان، انٹلیکچوئلس، اسٹوڈنٹس، ان کی فلاح و بہبود جو ہے وہ سامنے ہو، صرف چند لوگوں کی نہیں ہو. اس میں یہ کہ لوگوں نے، چند خاندانوں نے ملک کے بڑی حصے پر قبضہ کر رکھا ہے. جی ہاں. ہماری جو آرمی ہے وہ ان کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتی ہے، وہ بجٹ کا 65% کھا جاتی ہے. تو یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے. ہم لوگ کے یہاں بیسک ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے. کہ اس وقت ملک میں، پاکستان میں طالبان کا غلبہ ہو رہا ہے، جس کو چاہ رہے ہیں وہ مار رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں وہ غیر مسلم ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو جو آپ نے پہلے بات کہی تھی کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ بلیو کرتے ہیں، جو بھی بلیو کرتے ہیں، ایز لانگ کہ وہ دوسرے کو دبائے نہیں تو کرتے رہے. سوری ٹو انٹرپٹ، کیوں پھر کمیونزم ہی، کیوں نہیں کیپٹلزم؟ بھائی اگر ہم سب باتیں وہی کر رہے ہیں جو کیپٹلسٹ سوسائٹی کی ہیں اور ایک کامیاب ہمارے سامنے مثال موجود ہے، تو مذہب اور اسٹیٹ کو ہم سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں. کیپٹلسٹ سوسائٹی کی مثال سامنے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اینٹی وار ہیں. ٹھیک ہے، کیپٹلسٹ سوسائٹی کا ایک اپنا رجحان ہے اس طرف. ہم چائنا کی مثال سامنے ہے. چائنا میں پیورلی کمیونزم پریکٹس نہیں ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رجحانات بدل رہا ہے. تو ایک ایسی مثال جب موجود ہے تو پاکستان میں کوئی گنجائش نظر آتی ہے آپ کو؟ پاکستان میں کمیونسٹ یا لیفٹسٹ ایلیمنٹ مجھے ایکٹیولی کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا. نہیں، اس وقت پاکستان کے اندر یقینی طور پر کافی سیٹ بیک ہونے کے بعد اب لیفٹ یونٹی ہو رہی ہے. اچھا. پچھلے سال 3 بڑی لیفٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ مل گئی ہیں، اور عوامی پارٹی کا بنی ہے جو الیکشن میں بھی حصہ لے رہی ہے. کیونکہ اب ویوز بھی چینج ہو رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ پرچی نہیں بھرچی، لڑنے مرنے پر تیار ہے. اب یہ کہ عوام کا دل اور دماغ اس کو جیتنا ہوگا تاکہ جو بھی وکٹریز ہوں وہ پروٹیکٹ ہو سکے. میرا خیال ہے کہ بنیادی چیز جو ہے وہ تو کارنر اسٹون جو ہے وہ ہماری فنڈامنٹل، وہ ہماری جو فیڈرلزم ہے، وہ جس نے پورے کے پورے سسٹم کو جکڑا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں ٹوٹے گا چیزیں سامنے نہیں آئیں گے. میں ایک دو باتوں کی وجہ سے پرسنلی تھوڑا سا بہتر فیل نہیں کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو باضابطہ ڈیبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے، مگر چونکہ پروگرام کا نام پاس ورڈ ہے اور کانفلکٹس ہوتے ہیں جو انڈیویجول لیول پر بھی ہوتے ہیں. یقیناً آئیڈیالوجی کی بحث اپنی جگہ ہے اور اس پر بحثیں ہوتی رہیں گی، اور سوشلزم کمیونزم کی جو امپلیمنٹیشن ہے ان دا گراؤنڈ وہ بھی سامنے آئیں گی. انڈیویجول بیسس کے اوپر میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عموماً ہم دوست یار ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنے زمانے میں ایک کسی حد تک لیفٹ سوچ رکھتے تھے، یا ابھی بھی ایک سافٹ ہارٹ تو ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے ساتھ کے لوگ تھے، یہ سب لوگ، اور وہ بھی جو پرانے مطلب ایسے لوگ جو کسی حد تک سوشل موومنٹ میں باضابطہ شامل رہے، وہ الٹیمیٹلی اپنی انڈیویجول بیسس کے اوپر، میں کہوں گا مینٹلی انٹلیکچولی، وہ فرام ماسکو سے شروع ہوتے ہیں اور مکے پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. بڑھاپا آنے تک ان کی داڑیاں نکل آتی ہیں. میں اس سے کچھ برا نہیں سمجھتا. آف کورس ابن حسن جیسے آدمی نے کتاب لکھی ہے مارکس سے لے کے اپنے موسیٰ سے مارکس تک، تو وہ جو رائٹ کو لیفٹ کے اندر ایک جو انٹلیکچوئل ٹریولنگ ہے، جو وزٹنگ، جو ایک پورا کا پورا ایک فنومنا ہے، وہ ہے موجود. مگر یہاں انڈیویجول بیسس کے اوپر
ان کے اپنے کچھ سائیکالوجی. دوسری طرف جو فزیکل یا سوشل میں کہوں گا, ناٹ فزیکل, کہ وہ لوگ جو باتیں کرتے تھے سب کمیونزم کی اور مزدور کسان پارٹی کی, وہ سب نارتھ امریکہ میں ان جگہوں پہ آباد ہیں اور پیسے والے لوگ ہیں اور خوب اچھی زندگی انجوائے کر رہے ہیں, مہنگی گاڑیاں چلا رہے ہیں, مہنگے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں. تو وہ جو کچھ مثالیں ہمیں نظر آنی چاہیے وہ بھی ایسی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ ساری کے سارے ٹیکسٹ بک نالج تھی؟ میری بات ہوئی تھی عابد حسن منٹو صاحب سے, وہ عوامی ورکرز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ جب 47 میں 48 میں کتنے ممبر تھے کمیونسٹ پارٹی کے, تو انہوں نے کہا 600 ممبر تھے. مگر 600 ممبر کی وجہ سے کسانوں کی موومنٹ, مزدوروں کی موومنٹ, اسٹوڈنٹس کی موومنٹ پر کافی ایکٹیو تھے اس میں. اور اتنے وہ تھے کہ پاکستانی جو گورنمنٹ تھی ان کو راول پنڈی کانسپریسی کیس لانا پڑا تھا کہ کمیونسٹ پارٹی بین ہو چکی. ابھی عوامی جمہوری پارٹی کے اندر تقریباً 6,000-7,000 لوگ ہیں, اور وہ تقریباً ہر شہر میں, ہر ضلع کے اندر آرگنائز ہو رہی ہے. تو یہ نہیں کہ یس بہت سے لوگ ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جیسے فیض نے کہا تھا ذی شرف ہو گئے پتھر کو ہاتھ لگا کر, تو ایسے بھی لوگ ہیں. مگر جہاں بھی ہیں, اگر وہ نارتھ امریکہ میں یا برٹن میں, یورپ میں ہیں, ایز لانگ ایز وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے لیفٹ کے لیے یا ترقی پسند تحریک کے لیے, ان کا کنٹریبیوشن ایجوکیشن کے حوالے سے رہا کہ انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا لٹریچر کے تھرو, اخباروں کے تھرو, میڈیا کے تھرو. انہوں نے لوگوں کو روشنی دی لیفٹ کے حوالے سے, خصوصاً لیفٹ کو کتنا انہوں نے اویئرنیس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جو لوگ میں اس وقت صرف کمیونزم اور سوشلزم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایجوکیشنلسٹ بینگ ایجوکیشنلسٹ میں آپ سے اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کروں گا ایجوکیشنل پالیسیز کے حوالے سے جو باہر کے ملکوں میں اور یہاں پر ہیں ہمارے ملک میں, اور انٹلیکچولی ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ان کو باضابطہ پرسیو کر بھی سکتے ہیں نہیں. لیکن ابھی یہ مجھے بتائیے. اچھا, ایک آپ دیکھیں, آپ کے بہت سے دوست ہوں گے ترقی پسند. میں اپنے ایک دوست سے اس وقت اسٹوڈنٹ موومنٹ, پروگریسو اسٹوڈنٹ موومنٹ کے بارے میں لکھ رہا ہوں گا, تھوڑا مواد جمع کر رہا ہوں. ہنڈریڈس آف ایگزامپل کہ جو NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے جو لوگوں کو چینج کیا, وہ بڑے ہوئے, ڈاکٹر ہوئے یا انجینئر ہوئے یا ایجوکیشن, انہوں نے وہی سوچ رکھی اور عوام کی بھلائی کے لیے کیا. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کا ہونا بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم 60s میں چینج ہوئے, ترقی پسند پہلے پڑھے, پھر لوگوں سے ملاقات ہوئی, پھر کام وام کیا لوگوں میں, تو اس کی وجہ سے جو ہماری جو سوچ ہے وہ ابھی تک ایسی ہے کہ بھئی کس طرح ایز اے ایجوکیشنسٹ, ایز اے ڈاکٹر عوام کا فائدہ ہو. اچھا, تو آپ یہ جو دیکھتے ہیں رائٹ کا جو پورا اوور کم کر گئے, وہ ایک ایلیمنٹ ہے جو اس وقت پورے ملک پہ طاری ہے. آف کورس اس کے بہت سارے پولیٹیکل ریزنس ہیں جو ہمیں پتہ ہے, لیکن کیا اگین جو لیفٹ سائڈ کے لوگ تھے انہوں نے اس کو کسی حد تک اوائڈ کرنے کی کوشش کی, کسی حد تک اس سارے فنومنا کو روکنے کی کوشش کی پریکٹیکلی؟ آتی اس میں ہم لوگ کی بھی غلطیاں ہیں. سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ لیفٹ اسپلٹ ہوتی چلی گئی. جو باہر کی جو باروزی چیزیں تھیں وہ پاکستان میں لے کر آ گئے, جس کا کوئی تعلق نہیں تھا. چین اور روس کی جو فساد ہوئی اس میں ہماری جماعت NSF جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی, عوامی نیشنل پارٹی 2 حصوں میں بٹ گئی, کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان 2 حصوں میں بٹ گئی, اور پھر اس کے اور حصے بڑھتے چلے گئے, بنتے چلے گئے. تو اس وجہ سے ابھی فار ایگزامپل جو ہم لوگ کو خدشہ ہے طالبان سے, اس کا ہم پاس کوئی وہ نہیں ہے, آنسر نہیں ہے گا. میں ناظرین کرام آئی ایم سوری, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, کمرشل بریک کا ٹائم ہے, پھر میں ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں گا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ ساتھ رہیے, ہم آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد اور بات آگے بڑھائیں گے. محسن ذوالفقار ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بلند اقبال حاضر ہیں, محسن ذوالفقار ہمارے ساتھ ہیں, ایجوکیشنلسٹ ہیں, لیفٹ اسکول آف تھاٹ کے آدمی ہیں.
ساری زندگی کمیونزم کے لیے کام کرتے رہے، فیض پر کتاب لکھی اور ابھی ان کی کچھ اور کتابیں آنے والی ہیں. ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے. اور ذوالفقار صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے، عام طور پر یہ کچھ اخباری باتیں ہیں کہ ہمارے یہاں ہر آدمی جو بھی تعلیم کے شعبے سے متعلق ہوتا ہے اس کو ماہر تعلیم لکھ دیتے ہیں، یا ہر آدمی جو تھوڑا بہت بھی لکھتا پڑھتا ہے اس کو ہم انٹلیکچوئل کا بقول کے سے تاج پہنا دیتے ہیں. انٹلیکچوئل اور ماہر تعلیم بہت کامن ٹرمینالوجیز ہیں. ہمیں شاید یہ بھی نہیں پتا ہے کہ انٹلیکچوئل شاید پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں. مجھے ایسا کبھی کبھی لگتا ہے، کیونکہ انٹلیکچوئل تو وہ ہے جو 50 سال کے بعد اپنے شعبے میں اگر وہ انٹلیکچوئل ہے تو پریڈکشن دے سکے، یا 20 سال کے بعد 2 دہائیوں بعد پریڈکشن دے سکے کہ معاشی طور پہ ہم کس طرف جانے والے ہوں گے اگر ہم یہ پالیسیز رکھیں گے. یا ماہر تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شاید کسی اسکول کے پرنسپل بن جائیں یا بقول کیسے ٹیکسٹ بک کے. ہم کوئی نظریہ دے رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے کہ ہم نے کوئی تعلیم کے حوالے سے کچھ بنیادی نوعیت کا کام کیا، نظریہ تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، کیا اس پر کام کیا؟ کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں ایجوکیشنلسٹ کے حوالے سے؟ مجھے بتائیں. پاکستان میں اس وقت جو ایجوکیشن ہے، میں نے آبزرو کیا ہے گا. پاکستان میں ایک گروپ کو لے کے گیا تھا، ٹیچرس کا گروپ برطانیہ سے. تو وہاں پر سیدھی بات ہے، طبقاتی ایجوکیشن سسٹم ہے گا. تو یو گاٹ ٹاپ گرامر اسکولس اور بیکن اسکولس، پھر بیچ کے اسکول، اس کے بعد گورنمنٹ کے اسکولس، اور پھر وہ اسکول جو گلی کوچوں میں بنے ہوئے ہیں جو صرف پیسے، سارا اوپر والے بھی اسکول پیسے کھاتے ہیں، نیچے والے بھی اسکول پیسے کھاتے ہیں. میرے خیال میں ایجوکیشن کا مقصد کرٹیکل شخص پیدا کرنا، کرٹیکل بچہ یا شخص کہ جو حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرے. یہ ہمارے کیا، میں خود بھی میں نے وہاں سے MSc کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے. وہ یہ تھا کہ چند سال میں رٹتے رہو، وہ آ گئے تو آپ پاس ہو گئے فرسٹ کلاس. اس کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ ایجوکیشن میں کیا ہے، کیا حاصل کیا آپ نے. تو یہ مسئلہ جو ہم جیسے ممالک ہیں، ہندوستان، پاکستان، اس میں یہ ہے کہ تحقیق کی جستجو، جیسے فیض صاحب نے کہا ہے کہ تحقیق جستجو ہے، تحقیق ملے، وہ ہم میں نہیں ہے، وہ ہمیں دی نہیں گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا ریزنس ہیں اس کے پیچھے؟ ہمارا کون سے ایلیمنٹس ہیں جس نے ہم کو اس طرح سے کریٹ کر دیا؟ ایک پروفیسر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ محنتی لوگ نہیں ہیں. مطلب ہماری جینیٹکس ایسی ہے، ہماری فزیولوجی ایسی نہیں ہے. ایسا بات جینیٹکس کا نہیں ہے، بلکہ جو معاشرے میں جو چھائی ہوئی ہیں چیزیں کہ لیسٹ محنت کرو، پرسکرائب بکس لے لو، نوٹس جو 20 سال سے چل رہے ہیں استاد جو وہی چلاتے رہتے ہیں. یہ تو اسٹوڈنٹ لیول کی بات ہوئی، یہ تو لوور لیول کی بات ہوئی. ہم اوپر ذرا چلے جاتے ہیں، جن کو ہم ماہر تعلیم کہتے ہیں. کیا وہ کوئی نظریہ تعلیم کریٹ کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی نظریہ تعلیم کریٹ کیا؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ شاید 1960 کا لیول ہوگا، اگر امریکہ میں جو 1960 کا لیول ہوگا؟ تو کیا ہمیں اصل میں کون سا نصاب چاہیے جو ہمیں ہمارے انٹلیکٹ کو ٹچ کرے، ریدر دین کہ ہم برٹش اور فرانس کے لیول کو لے کر آئیں اور سروں پہ تھوپ دیں؟ ہمیں اپنا تو IQ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا IQ ہے کیا. میں ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا، یقیناً ہماری یہ بہت ذہین ہے، خود کی تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، مگر کیا ہم نے کبھی انالائز کیا اس لیول پہ کہ ہمیں کیا نصاب چاہیے پڑھنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہوا. فیض صاحب تھے، فیض صاحب نے کام کیا کلچر پر، اور جیسے آپ نے کہا پریڈکشن، تو انہوں نے پورا کہا کہ یہ ہونا چاہیے پاکستان میں کلچر کے فروغ کے لیے، یہ چیزیں ہونا چاہیے. تعلیم کے اندر ایسا نہیں ہوا. تعلیم کے اندر کوئی ایسی پالیسی نہیں ہوئی، میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کہ جیسے میں برطانیہ میں رپورٹس ہوتی ہیں بڑی بڑی موٹی موٹی کہ بھائی کیا ہوگا، کس طرح کرکولم ترتیب ہوگا، کس قسم سے بچوں سے یا بڑوں سے انٹریکشن استاد کا ہوگا، وہ میں نے نہیں دیکھا ہے. کریکولم کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارے پاس ابھی تک وہی پڑھایا جا رہا ہے جو برطانوی سامراج کے زمانے میں شاید لکھا گیا. نہیں، چینج ہوئی ہے. وہ چینج اب ضیاء الحق کے زمانے کریکولم چینج ہوا ہے، لیکن جو چیزیں ڈالی گئی وہ ساری ہمارے یہاں جو کچھ بھی ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے یا جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ نہیں.
اب پاکستان میں ہسٹری جو ہے وہ محمد بن قاسم کے حملے سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ تو 10,000 سال پرانی ہے. تو اس کو نگیٹ، یعنی آپ کے جو شاہ حسین کے چوہے جو کہتے تھے نا، شاہ دولہ کے چوہے، شاہ دولہ کے چوہے، اس طرح ہم لوگ کا دماغ کر دیا کہ بھئی یہاں سے دیکھو، یہاں سے شروع ہوا تمہارا محمد بن قاسم سے، یہ راجہ داہر دشمن تھا، ہم نے کس طرح فتح کیا غیر مسلم علاقے کو. اور جو تاریخ جو ہے ہماری 10,000 سال پرانی، جس میں آرکیٹیکٹ اور سب کی جو سائنسی جو چیزیں ہوئی وہ اس کو نگیٹ کر دیا. تو ہمارے ڈانڈے جو ہیں وہ مکہ مدینہ سے ملتے ہیں، گندھارا سے موہنجو سے نہیں ملاتے گے. لیفٹ نے کیا رول پلے کیا؟ سوری مگر میں پوچھوں گا اس لیے کہ شاید میں نئی نسل کا ایک نمائندہ تو نہیں ہوں، ایک ممبر ہوں، ایک بہت کسی قوم میں شامل ہوں، پوچھ سکتا ہوں اپنے سینئر اس سے کہ ویسٹ نے کیا اس پہ آبجیکشن کیا؟ فیض صاحب کی تو بات ہو گئی، فیض صاحب نے، سبط حسن نے کافی اس پر لکھا ہے گا، لیکن ہمارے نظام تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن کا جو اوور آل سسٹم تھا، کیا ہمارے یہاں واقعی اس بات کے اوپر کہ بھائی غلط تاریخ پڑھا رہے ہو یار، کیا پڑھا رہے ہو؟ یہ تو ہے ابھی آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر کافی لکھا جا رہا ہے. خود ورکرز پارٹی جو ہے وہ بھی، اس نے بھی ڈفرینٹ گروپس بنائے ہوئے ہیں، ایجوکیشن پر بھی ہے گا، تاکہ دیکھیں کہ کیا ایجوکیشن میں کیا ترقی ہو سکتی ہے، کریکولم میں کیا چینجز لانا چاہیے. اب ظاہر بات، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نیکسٹ الیکشن کے اندر عوامی ورکرز پارٹی جو ہے وہ جیت جائے گی. اس وقت جو پالیٹکس ہو رہی ہے ذرا اس سے بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم جب کبھی بھی کسی بھی ملک کی سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو عمومی اسپلٹ کر دیتے ہیں کہ یہ رائٹ، یہ لیفٹ ونگ، یہ سینٹرل ونگ. تو ہم جب لیفٹ ونگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پارشل نظر آتا ہے کہ صاحب چلو بھائی وہ ہماری ادھر کی سیاسی جماعتیں کچھ ہیں. کسی حد تک ایلیمنٹ کچھ ایم کیو ایم کا نظر آتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا ہیں تو سینٹرل مگر لیفٹ سائڈ کی طرف ہیں، یا پھر جو پشتو موومنٹ ہے اس میں کچھ آپ کو نظر آتا ہے؟ فی الحال تو میں نہیں سمجھتا کہ مزدور کسان اور یہ پاکستان کمیونسٹ پارٹی سر ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. چھوٹے ابھی جو سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ عوامی ورکرز پارٹی ہے، عوامی ورکر پارٹی ہے، جو کہ 3، اس سے پہلے 5-6 آرگنیشن ایک جگہ جمع ہوئے تھے. اب پچھلے سال 3 آرگنیشن بڑی جماعت ہوئی ہیں. میرے خیال میں الیکشن جو آنے والے ہیں 2013 میں، اسی سال، وہ زیادہ چینجز پاکستان میں نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا، جو زمینداری برقرار رہی اور رہے گی، جاگیرداری نظام میں تو جکڑا ہوا ہے گا عوام کو، سرمایہ داری رہے گی، آرمی کا رول وہی رہے گا جو کہ ایز اے بکاؤ فوج کے، جو کہ پہلے برسوں سے ہے. تو تھوڑا بہت تو انروڈس کریں گے جو لیفٹ کی آرگنیشن حصہ لے رہی ہیں، کم سے کم ان کو اپارچونیٹی ملے گی کہ اپنا میسج جو ہے وہ گاؤں میں یا اربن ایریاز میں لے جا سکیں. اس کے پیچھے کچھ آپٹیمزم آپ کو نظر آتا ہے؟ تھوڑا بہت. ناظرین کرام، آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، آگے بات کریں گے ہم ذوالفقار صاحب سے خصوصاً آئیڈیالوجی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا تھوڑی فیض کے بارے میں جو انہوں نے کچھ لکھا. ایک شارٹ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہماری خوش نصیبی ذوالفقار صاحب ہمارے سامنے ہے، محسن ذوالفقار صاحب انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں. آپ کی ریمارکیبل کتاب ایلیوزو ڈان ہمارے سامنے ہے. یہ کتاب اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر اس میں جو موضوعات ہیں وہ دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے ٹھٹک گیا. فیض احمد فیض کے حوالے سے ایک بھرپور کتاب ہے، انگریزی میں لکھی گئی ہے. فیض احمد فیض پوئٹ اینڈ اے پرسن. فیض احمد فیض کی جو سلیکٹڈ رائٹنگ ہے وہ بھی ہے اس میں، خصوصاً لینن پیس ایوارڈ کے وقت جو ان کی تقریر کبھی کسی زمانے میں نے اردو میں پڑھی تھی وہ انگریزی میں یہاں ہے. اور اس کے علاوہ یورپ میں جو کچھ بھی فیض کے ساتھ ہوا اس کے حوالے سے کچھ مضامین ہیں. سارے مضامین ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے کچھ باقاعدہ وقت چاہیے. بہت خوبصورت کتاب ہے یہ. کچھ اس کتاب کے حوالے سے بتائیے. 211 میں تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں میں. 210 میں
ہم نے برطانیہ میں پروگریسو رائٹرس ایسوسیشن کو دوبارہ بنایا گیا جس میں ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی رائٹرس تھے ان کو ملا کے اور اسی اصولوں پر جو کہ 1930s میں لندن میں پروگریسو رائٹرس ایسوسیشن بنی تھی جس میں بڑے بڑے شاعر وغیرہ شامل تھے. تو دوسرا سال تھا اس کے بعد کا سال فیض صاحب کی 100 سینٹنری ایئر تھا. تو ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تقریباً 120 لوگوں پر اس میں شامل تھے جس میں انگریز بھی پروگریسو انگریز بھی تھے بنگلہ دیشی پاکستانی انڈینس. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں ممکن ہے وہاں پر فیض صاحب کو ایریاز میں انٹروڈیوس کریں گے. بہت اچھی بات. تو تقریباً 25-30 میٹنگس اور بڑی کانفرنسز برطانیہ میں ہوئی لندن میں مانچسٹر لیڈس بریڈفورڈ بہت سی جگہوں پر ہوئی. اور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ فیض صاحب بہتر چیز ہوگی کہ فیض صاحب پر ایک پبلیکیشن ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی. تو میرے زندگی کے 3-4 مہینے وائپڈ آؤٹ ہو گئے. اتفاق سے اس وقت میری ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی تھی تو میں زیادہ وقت دے سکا. تو یہ فیض صاحب پر انگریزی میں فیض صاحب کے ٹرانسلیشن بہت ہیں گے انگریزی میں مگر یہ پہلی کتاب ہے جس میں کہ اور بھی آرٹیکلس فیض صاحب پر شامل ہیں. کافی تصاویر ہیں جو کہ جی ہاں میں دیکھ رہا تھا سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک تصاویر اور پھر پیچھے اردو کلام بھی ہے ان کا. ہاں اردو جو انگلش میں 100 ہم نے ان کی سلیکٹیو کیونکہ 100 سال تقریباً کے 100 ان کی پوئمس ہم لوگوں نے کی اور پھر اس کا انگریزی ٹرانسلیشن. مین پرپز یہ تھا کہ فیض کو نیو لوگوں سے انٹروڈیوس کریں ینگ لوگوں سے انٹروڈیوس کریں یورپین لوگوں سے انٹروڈیوس کریں اور اس کا کافی ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں خصوصاً انگلینڈ میں جہاں سے آپ لیڈس میں رہتے ہیں تو وہاں پر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اوور آل ایک وائبریشن ہے جو پروگریسو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ یونائٹ ہو رہے ہیں اور نئے سرے سے ایک سلسلہ ایک ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے. بلکہ شاید افتخار عارف جو ہیں وہ جلد ہی مگر وہ شاید کہیں اور جانے والے ہیں وہ ایران جانے والے ہیں وہ ادھر نہیں آ رہے مگر اس قسم کی موومنٹ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں ہے. تو کوئی ایسا لنک ڈیولپ ہو سکتا ہے جو اپنے ملک سے ہم ایک تو یہ کہ پاکستان سے تو لنک ہے جی انڈیا سے لنک ہے. انڈیا میں ہمارے تعلقات کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ سے ہیں. پاکستان میں عوامی ورکرز پارٹی سے ہیں اور بینگ پاکستانی ظاہر بات ہے پاکستان سے زیادہ ہے. تو پاکستان میں اس وقت NSF کا ریوائول ہوا ہے تو ان کو ہم لوگ سپورٹ کی مالی طور پر کیونکہ باہر رہ کے 2-3 آپ کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پبلسٹی پروپیگنڈا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور جو پروگریسو موومنٹ کس طرح چلتی ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ کس طرح مدد کی جائے کیونکہ اب وہ ریسورسز فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں وہاں پر کہ کانفرنس کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ سب دوست جو ہیں ساتھی ہیں ہم لوگ پیسے بھیجتے رہتے ہیں گے پارٹی کو یا NSF کو. تو آہستہ آہستہ یعنی ہم لوگ نے شروع کی تھی ایکٹیویٹیز 2008 میں. اب یہ کہ ہم لوگ کی میٹنگس میں 200-300 لوگ بھی آتے ہیں اور ینگ لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ینگ لوگ اور خواتین جو ہیں وہ آگے آئیں لیڈرشپ میں آئیں. تو آہستہ آہستہ بڑھ رہے گا سلسلہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں اسی ڈائریکشن میں دوبارہ جا رہی ہیں اور ممکن ہے کہ صورتحال جو ہے وہ مگر یہ کہ شاید وہ کمیونزم ویسا نہیں ہوگا جیسا کمیونزم مارکس والا ہے. نہیں یہ ایک نئی شکل ہے. بالکل. جو سوشلزم اس وقت اور جو آئیڈیالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بیسیکلی آج کے یہ ریکگنیشن جو ہے لیفٹ میں اور جو جماعتیں شامل ہوئی ایک ساتھ پاکستان میں انہوں نے ریکگنائز کیا کہ ہم پرانی جو روایتیں ہیں اور پرانی کہانیاں ہیں اور اس پر نہیں ہم نیا اب جو نئی جنریشن ہے یا آج کے لوگ ہیں وہ آج کے جو مسائل ہیں اس کے لحاظ سے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا
کہ پچھلے زمانے میں ڈیموکریسی کا نام لیتے تھے، نہ جماعت میں ڈیموکریسی ہوتی تھی نہ اس ملک میں جس پہ سوشلزم تھا. اب یہ ہے کہ لوور لیول سے لے کے اوپر تک لیڈرشپ تک ڈیموکریسی کی بات، کہ ریئلی ڈیموکریسی کے ہر شخص جو چھوٹے سے نیچے سے لے کے اوپر تک الیکٹ، پارٹی کے اندر الیکٹ. پاکستان میں تو کوئی دستور نہیں ہے، جو بیٹھے ہیں وہ وڈوروں کی طرح بیٹھے ہیں اوپر، 20 سال سے بیٹھے، نہ الیکشن ہوتا نہ کچھ ہوتا، نام پروپوز کر دیتا. ہاں بھائی، یہ پہلی دفعہ عوامی ورکرز پارٹی میں ہوا کہ جب اقدام ہوا پارٹیوں کا تو تحصیل کے لیول سے اوپر تک الیکشنز ہوا تھا، اور پارٹی نے کہا کہ ہم سب لوگ گئے، جو پریزیڈنٹ تک جو ہے وہ ٹیمپرری بیسس پہ کام کر رہا ہے. پھر جب یہ مکمل ہو جائے گا عمل ڈیموکریسی کا، وہ لوگ چوز کر کے جو نئے آنا چاہے تو نئے آئیں گے. مطلب یہ کہ ایک امید ہے، ایک آپٹیمزم کی فضا ہے کہ شاید سوشلزم جو ہے وہ ایک نئی شکل میں، ایک نئی جہت کے ساتھ نمودار ہو پاکستان کی سوسائٹی میں. اور میرا خیال ہے کہ وہاں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو فلفل کرتے ہیں ان کریڈینشیلس کو، کہ ایک اسٹرکچر نئے سرے سے کریٹ ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم بات کر رہے تھے سبط حسن کے حوالے سے کہ ان کی کتاب موسیٰ سے مارکس تک، تو وہ جو ایک پورا پروسیس تھا، تو مجھے یہ بات یوں یاد آ گئی کہ آئی ڈونٹ نو، مگر اٹس مور لائک اے سمبولک، کہ موسیٰ سے مارکس تک تو وہ ایک جو ریلیجیس، ایک ہمارا جو ایک آف کورس سرمایہ کے حوالے سے جہاں مارکس کا اسکول آف تھاٹ ہے، تو وہاں موسیٰ نے بھی بات کی تھی اسی حوالے سے. اور موسیٰ نے ہی دوسری طرف یہ بھی کہ مساوات کا جو نظام ہے، جو جسٹس سسٹم ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور ایک پوری کی پوری ایک ان کی موومنٹ ہے، ایک فائٹ ہے. تو وہ چیز ہم دیکھتے ہیں مارکس تک آتے ہوئے. تو کیا ہی پتہ، یو نیور نو، سمبولیکلی آنے والے پاکستانی معاشرے میں یہاں کا جو رائٹ اوور آل ایک سوچنے کا عمل ہے وہ کل لیفٹ میں چینج ہوتا چلا جائے اور زندگی بہتر ہوتی چلی جائے. اب شاویز کی آپ بات کریں. جی شاویز جو انقلاب لے کر آیا یا اس کے ساتھی انقلاب لے کر، وہ عوام اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. شاویز چلا گیا، مر گیا. ہم بھی یہ چاہتے ہیں پاکستان میں ایسا جماعت آئے، ایسی بیداری ہو کہ عوام خود پروٹیکٹ کرے، ناٹ بائی آرمی، ناٹ بائی پولیس، بٹ دے دیم سیلف پروٹیکٹ دا گینز دے ہیو میڈ. بہت شکریہ محسن ذوالفقار صاحب. ان خوبصورت لفظوں کے ساتھ میں اس پروگرام کا آج کا خاتمہ کرنا چاہوں گا. ناظرین کرام، آج کی ڈسکشن اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھی کہ آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ سوشلزم ان ٹرمز آف کنورژن ٹو کمیونزم کہاں کھڑا ہوا ہے. پاکستان میں سوشلزم کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ امیدیں نظر آ رہی ہیں، کیا لیفٹ نے اپنا رول پلے کیا. بینگ اے ایجوکیشنلسٹ ہم نے آپ کی رائے لی محسن ذوالفقار صاحب کی، لیکن کیا واقعی ہم نے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی لوگوں کو؟ کیا آنے والی ہماری جو جنریشن ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، فیض احمد فیض ہوں یا سبط حسن ہوں، یہ تمام لوگ کس طرح سے اس پوری کی پوری موومنٹ میں شامل رہے اور کیا کیا کچھ لکھا گیا؟ میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام کئی ایک سوچنے کے زاویے پیدا کر رہا ہے، اور میں اس قسم کی بحث کو اور بھی پروگرام میں ڈسکس کروں گا اور اس پر مزید کوشش کروں گا کہ ڈائمینشنز پر بات ہو. اب ہمیں آپ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے پھر کسی ایسی ریمارکیبل پرسنالٹی کے ساتھ، ایسی کسی نئے پاسورڈ کی تلاش میں.